ویورز آج کل ہر طرف ماڈرنزم اور فیشن کا چرچا ہے۔ ہر بندہ دوسروں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس کتنا زیادہ پیسہ ہے۔ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوں، اور انہی باتوں کو پورا کرنے کے چکر میں لوگ اپنا ذہنی سکون کھو چکے ہیں۔ اگر آپ ان تینوں جملوں کو غور سے پڑھیں تو ان میں ایک لفظ کامن ہے، اور وہ ہے دوسروں۔ یہ جتنے بھی کام لوگ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی ان کاموں کو کرنے کا پریشر کہاں سے آتا ہے؟ دوسروں کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی آپ اپنا ٹائم کھپاتے ہیں، اپنی انرجی صرف کرتے ہیں، خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں، کس لیے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو ویورز، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو ذہنی طور پہ بیمار بنا رہی ہیں، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی فیملی والوں کے ساتھ خوش رہنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ 7 عادتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، پرفیکشنزم، یعنی ہر کام کو کمال طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے فرض کریں کہ اگر آپ نے کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارے نظر آئیں، یا کم از کم آپ کے کپڑے اتنے پیارے ہوں کہ وہاں پہ موجود لوگوں کی نظر آپ پہ ٹھہرے اور وہ آپ کے کپڑوں کی یہاں تو تعریف کریں، یا کم از کم آپ کے کپڑوں کی وجہ سے جیلس فیل کریں۔ اسی طرح آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس محلے میں سب سے زیادہ اچھی گاڑی ہو۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کا بچہ اپنے محلے میں سب سے زیادہ نمبر لے۔ تو یہ ساری چیزیں پرفیکشنزم میں آتی ہیں اور ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات ہے جسے غور سے سمجھیے گا کہ کسی کام کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرتے ہوئے 100% انرجی لگا دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی کام کو اس وجہ سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ دوسرے لوگوں کو جیلس کر سکیں یا ان کے ساتھ دکھاوے یا مقابلے بازی میں آگے نکل سکیں، تو یہ ایک بری عادت ہے اور آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتی ہے۔ اس لیے ماہرین نے پرفیکشنزم کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، ایک پازیٹیو پرفیکشنزم اور دوسرا نیگیٹو پرفیکشنزم۔ پازیٹیو پرفیکشنزم کی مثالوں میں یہ آئے گا کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سوچ کے پریشان نہ ہوں کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر آپ سے کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں کیا جاتا تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے دباؤ میں نہ آئیں۔ جبکہ نیگیٹو پرفیکشنزم میں یہ آئے گا کہ ہر کام میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا اور اپنے کام کی بیس پہ دوسرے لوگوں کی توجہ اور تعریفوں کا مرکز بننے کے لیے مرے جانا، یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف اپنے اندر محسوس کرنا۔ تو آپ کوشش کریں کہ پازیٹیو پرفیکشنزم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، اوور یوز آف سوشل میڈیا۔ دوسری چیز جو آپ کو تیزی کے ساتھ مینٹل سکنس کا شکار کر رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا اوور یوز، یعنی دوسرے لوگوں کی فلٹرز والی تصویریں یا وہ تصویریں دیکھتے رہنا جو وہ کسی جگہ پہ جا کے صرف اس لیے کھنچواتے ہیں تاکہ انہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے شوہیاں مار سکیں۔ ایک آرگنائزیشن جس کا نام دی چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے مطابق سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اسٹوڈنٹس کے اندر انگزائٹی اور بے اعتمادی کو جنم دے رہا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مینٹل ہیلتھ ایشوز نہ صرف اسٹوڈنٹس اور ٹین ایجرز کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے بڑے اور شادی شدہ لوگ تک دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ UK کے ایک نیوز پیپر ٹیلی گراف نے ریسنٹلی ایک سروے کیا تھا جس میں 1500 بڑے یعنی اڈلٹ لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ ان 1500 میں سے 62% لوگوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے اندر احساس کم تری اور ناکافی ہونے کے احساسات محسوس کرتے ہیں، اور 60% لوگوں نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ وہ اس وقت اپنے اندر جیلسی بھی محسوس کرتے ہیں جب وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئی دوسروں کی تصویروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں۔ انہی 1500 لوگوں میں سے 30% نے یہ بھی کہا کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے اندر زیادہ تنہائی اور خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کوشش کر کے اپنے سوشل میڈیا کے ڈیلی استعمال کو 30 منٹ سے نیچے لے آئیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے اندر ایک خالی پن اور تنہائی سے محسوس کرتے ہیں اور بظاہر آپ کو اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو اس کے لیے میرے چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے جس کا لنک میں اوپر آئی کے بٹن پہ بھی ڈال دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی۔ نمبر 3، پچھتاوا، یعنی اس طرح کی سوچوں کو لے کے بیٹھے رہنا کہ اگر میں 2021 کے شروع میں فلاں ٹائم پہ یہ فیصلہ کر لیتا تو آج میری زندگی کتنی ڈیفرنٹ ہوتی، یا اگر میں کالج میں میتھ کی جگہ بایو اسٹڈی کرتا تو آج میں ڈاکٹر ہوتا اور ڈھیر سارا پیسہ کما رہا ہوتا۔ میری ناکامی کی وجہ ہی یہ بنی ہے کہ میرے والدین نے بایو کی جگہ مجھے میتھ پڑھا دیا۔ یا اس بات پہ پچھتاتے رہنا کہ کاش میری شادی فلاں بندے یا فلاں بندی سے ہو جاتی تو آج میں کتنا خوش ہوتا۔ جب آپ اس طرح کے ریگریٹس یا پچھتاووں کو اپنی سوچوں پہ حاوی کرتے ہیں تو آپ کو بلیم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور آپ اپنی بہتری کے لیے کوشش نہیں کرتے۔
بلکہ آپ سارا قصور کسی اور کا نکال دیتے ہیں۔ اب تھوڑا بہت افسوس یا پچھتاوا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں یا حالات موجود ہوتے ہیں، لیکن ان پچھتاووں میں ڈوبے رہنا یا ان کی بیس پہ اپنی زندگی کو روک لینا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، ضرورت سے کم سونا۔ دی سلیپ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر 100 میں سے 80 پیشنٹس جو ڈپریشن کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان میں کم سونے کی عادت بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے خود اس بات کو آبزرو کیا ہوگا کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں یا کسی قسم کے دکھ میں ہوتے ہیں اور اسی حالت میں سو جاتے ہیں تو جاگنے کے بعد آپ کی وہ اداسیاں ایموشنل پین کسی حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھی نیند نہ صرف ہماری فزیکل تھکاوٹ کو دور کرتی ہے بلکہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، لیکن اگر آپ نیند کی امپارٹنس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ موجود یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، لنک آپ کو آئی کے بٹن پہ مل جائے گا۔ نمبر 5، اپنی روزی روٹی کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا۔ اگر آپ ایک ٹین ایجر ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے گھر والوں سے پیسے لے کے اپنے ایکسپینسز پورے کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ پہ سائیکولوجیکلی کوئی بوجھ نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ اسٹڈی مکمل کر چکے ہیں یا ویسے ہی ایک گرون اپ ہیں اور اس کے باوجود فارغ پھرتے ہیں تو اس سے آپ سائیکولوجیکلی ویک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک ایڈلٹ بندے کو اپنی شخصیت کے بھرپور اظہار کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، لیکن اسی ایڈلٹ بندے کو اگر اپنے دوستوں کو چائے تک پلانے کے لیے ہاتھ اپنے گھر والوں کے سامنے پھیلانے پڑیں تو امیجن کیجئے کہ ایسے بندے کے پاس کانفیڈنس کہاں سے آئے گا، ایسا بندہ اپنے فیصلے خود کیسے کرے گا۔ اگر آپ جاب کرنے کے قابل ہیں اور اس کے باوجود کمانے کی طرف نہیں جاتے تو یقیناً آپ کے گھر والے تو آپ سے تنگ ہوں گے ہی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر والوں کے پریشر اور تانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی ایک مجرم کی طرح خیال کرتے ہوں، اپنے آپ کو ایک پیراسائٹ کی طرح سمجھتے ہوں جو کہ دوسروں کے خون پہ پلتا ہے۔ تو اس طرح کا انوائرمنٹ اور سوچیں آپ کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، پلاننگز کرتے رہنا لیکن اپنے پلانز پہ عمل نہ کرنا۔ جب آپ کوئی پلان بناتے ہیں اور اپنے دل میں ٹھانتے ہیں کہ آپ صبح 8 بجے اپنے اس پلان پہ عمل شروع کر دیں گے، لیکن جب 8 بجتے ہیں تو آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ دوبارہ کوئی اور پلاننگ کرتے ہیں اور وقت آنے پہ سستی دکھاتے ہیں۔ تو جب آپ بار بار ایسا ہی کرتے ہیں تو اس سے سائیکولوجیکلی آپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ یعنی ڈیسیژن پاور کم ہوتی ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی فیصلے پہ عمل نہیں کر پاتے، اس لیے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر دفعہ پلاننگ کرنے کے بعد اس پہ عمل نہ کر پانے سے آپ کا اپنے آپ پہ یقین کم ہونے لگتا ہے، اس لیے طے کریں کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے فرض کریں کہ اگر سردیاں ہیں اور آپ نے نہانے کا سوچا ہوا ہے تو بھی سردی کے ڈر سے اپنی سوچ کو نہ بدلیں بلکہ اپنی سوچ پہ عمل کریں۔ نمبر 7، اپنے اندر غصے اور دوسری فیلنگز کو دبائے رکھنا۔ اکثر ہمیں کسی بندے کی کوئی بات بری لگتی ہے اور ہم دل ہی دل میں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے منہ پہ اسے بتاتے نہیں، بلکہ اس کا بدلہ ہم دوسرے طریقوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کے، یا پھر دوسرے لوگوں میں اسے بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اگر اسے کوئی کام پڑے تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے اویلیبل ظاہر نہیں کرتے۔ تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اگلے بندے کے ساتھ اچھے اور صاف طریقے سے بات کریں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غصے اور نیگیٹو باتوں کو اپنے پیٹ میں دبائے رکھنا ہماری اپنی ایموشنل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ باتوں کو کلیئر کر لینے سے ہم ایک دم ایزی ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے تو اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی آپ کے کام نہیں آتا، تو آپ میرے چینل پہ موجود یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ کسی بھی بندے سے اپنا کام کیسے نکلوایا جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔